قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية ما أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی ہیں. آج کے خطبے میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبیوں کو مبعوث فرمایا. وہ قومیں کیسے کیسے ہلاک ہوئیں، ان کے اسباب کیا تھے، اور ہمارے اندر بھی وہ اسباب آ رہے ہیں تو امت مسلمہ بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے. انشاءاللہ ان اسباب کی طرف اشارہ کر کے خطبے کے آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو امت کے پاس کیا لائے عمل اور پروگرام ہونا چاہیے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل 16 نمبر پارے 15 نمبر پارے میں یہ 17 نمبر کی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی قوموں کی ہلاکت کے بارے میں ایک ضابطہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہے تو کیا کرتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہا کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہا، تو وہاں زیادہ خوشحال لوگوں کو، عیش پرست لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں. جب عیش پرست لوگ دنیا میں عیاشی کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات ان پر سچ ثابت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ایسا شاعر اب تک پیدا بھی نہیں ہوا دنیا میں. انہوں نے امتیں کیسے ہلاک ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک شعر میں بڑی اچھی وضاحت کی. انہوں نے کہا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر. اس شعر کا مطلب یہ ہے اے لوگو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قومیں کیسے ہلاک ہوتی ہیں، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو دنیا میں جب بھی عیاشی اور دنیا کی محبت، گناہ کے کام جب زیادہ ہونے لگتے ہیں تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، قرآن کتاب ہدایت یافتہ لوگ ہی قرآن سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. سورہ بقرہ میں دیکھیے اللہ نے کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے یہاں کہا متقی لوگ، خدا ترس لوگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی قرآن سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جن لوگوں کو ہدایت دی اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت میں کیا کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ لوگوں کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو نبیوں کو دیکھو، سچے لوگوں کو دیکھو، شہداء اور صالحین کو لوگوں دیکھو. اور اللہ نے آگے کہا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ دنیا کی سب سے بڑے بہترین جماعت ہے. تو معزز حاضرین، اس تمہید میں ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی تباہی و بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبیوں کا، رسولوں کا، شہداء کا، صالحین کا اور نیک لوگوں کے راستے پر چل کر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے وہیں قرآن ہمیں عبرت بھی بتاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبیوں کو بھیجا، لاکھوں انبیاء دنیا میں تشریف لائے. مگر آپ دیکھتے ہیں ان قوموں میں ان نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی. جنہوں نے توحید کو مانا ماشاءاللہ نجات پا گئے، مگر جن قوم کے جس افراد نے عقید توحید کو ٹھکرایا، نبی کو ستایا، نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان
قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں کیا کہا؟ لوگو اگر زمین میں چلو پھرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تباہ شدہ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں۔ ان کے پاس دل تھے مگر سمجھتے نہیں تھے، ان کے پاس کان تھے مگر سنتے نہیں تھے، اور آنکھ بھی تھی مگر عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں تھے۔ اور اللہ نے یہ بات کہی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ۔ عموماً ہم کیا ہوتا ہے دنیا میں اندھے آدمی کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ اندھا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل اندھا پن آنکھ کا نہیں دل کا ہے۔ جو آدمی حقیقت میں دنیا میں دل کا اندھا ہو جائے تو سمجھ جائیے اس کی دنیا آخرت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کافر اور مومن کی سوچ میں کیسے فرق ہوتا ہے دیکھیے، ایک مومن جب دنیا کو دیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے میرے سے پہلے قومیں دنیا میں کیسے ہلاک ہوئیں، ہلاکت کے اسباب کیا تھے، ہلاکت سے مجھے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے۔ ایک مومن عبرت کی نگاہ سے مکمل طور پر اس کو دیکھتا ہے، مگر یہ کافر مومن دنیا کو ایک مرحلہ سمجھتا ہے اور ایسے ہی مکمل طور پر آگے بڑھ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری ہی جماعت کے ایک بہترین غیور عالم دین تھے، انڈیا کے سب سے پہلے وزیر تعلیم جن کو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے قرآن کا قانون عروج و زوال۔ کتاب کا مطلب یہ ہے قومیں کیسے ترقی پاتی ہیں، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے، اور قومیں زوال سے کیسے دوچار ہوتی ہیں، ٹھوکریں کیسے کھاتی ہیں، دشمن ان کے اوپر کیسے مسلط کیا جاتا ہے۔ اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مکمل طور پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ قومیں اگر عروج اور ترقی پانا چاہتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی قوم تباہ و بربادی کے گڑھے میں جا کر پڑ جاتی ہے، مکمل طور پر وہ اسباب کو پھر عوامل کو ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دنیا میں دیکھیے سب سے پہلے اگر کوئی قوم تباہ ہوئی تو نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے۔ یہ قوم کیسے تباہ ہوئی؟ شرک کی دلدل میں پھنس کر تباہ ہوئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے امت شرک میں کب پڑتی ہے، اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تو ہے فوٹو جس کی وجہ سے امت شرک میں پڑتی ہے، اور دوسرا سبب ہے نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ ان دونوں اسباب کی وجہ سے قوم نوح ہلاک ہوئی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ یہ فوٹو کے فتنے میں پڑھ کر شرک کی طرف جا رہی ہے، اور نیک لوگوں میں غلو کر کے ہو رہا کیا، مزاریں، خانقاہیں، درگاہیں بنتی جا رہی ہر دن، اور لوگ اس سے قریب ہو جا رہے ہیں مگر مسجدوں سے مکمل طور پر دور ہو جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، ماضی میں قومیں جو تباہ و برباد ہوئیں اس کے اسباب اور تھے، آج امت یہ تباہ ہو رہی ہے اس کے اسباب اور ہیں، لیکن میں اپنے پورے خطبے کا خلاصہ اس الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قومیں تباہ ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانی سے، چاہے وہ نافرمانی میرے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، وہ نافرمانی مرد کرے، عورت کرے، بچے کریں، قوم کے علماء عوام کریں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قوموں کو روز بھی دیتا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھتے جائیے، رمضان میں آپ نے قرآن پڑھا ہوگا کئی قرآن، مگر اس عبرت کی نگاہ سے امت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے قوموں کو پکڑا، کیسے کیسے خطرناک انداز سے پکڑا، قرآن میں آتا ہے، دیکھ لیجئے۔ ان قوموں کو پکڑنے کے بعد اللہ نے ایک بات مجموعی طور پر بتائی، یہ جملہ قرآن میں آیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو کیسے کیسے ہلاک کیا گیا، بعض کو چیخ کے ذریعے، بعض کو ہواؤں کے ذریعے، بعض کو ڈبو کر کے، بعض کو دھسا کر کے۔ ان اسباب کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے کیوں پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دو، ان ہلاک شدہ قوموں کو اگر ہم نے پکڑا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیے، قوم نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی قوم اگر وہ تباہ و برباد ہوتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے قوموں کی تباہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں بلکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ہلاک کرتا
جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. معزز حاضرین، تمہید بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روک کر ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. یہ قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب اگر ہم دیکھیں اللہ کی نافرمانی ہے. جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں ہلاک کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس سے پہلے قومیں آئیں صفحے ہتھی سے مٹ گئیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل ہے اس امت پر. یہ امت مکمل طور پر ہلاک تو نہیں ہوگی لیکن چھوٹے چھوٹے عذابات آئیں گے. ان کو دیکھ کر امت کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کرونا وائرس جب آیا تھا آج سے 2 سال پہلے لوگ کیسے گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے، کیسے کیسے توبہ کرے. لیکن یہ بیماری چلے جانے کے بعد ہم دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر آگے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصاً انسان جب آزمائشوں میں پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ایسے وقت میں اگر وہ توبہ کرے بغیر اللہ کی مزید نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خطرناک انداز سے پکڑ لیتا ہے. قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جملہ بھی بار بار ارشاد فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. لوگوں اگر قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہلاک ہوئی ہیں. کیسے اللہ کی نافرمانی؟ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے آ کر کیا کہتا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. مگر کیا ہوا؟ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، مگر قومیں نے جھٹلایا. اور یہ سب سے بڑی دنیا میں اگر نعمت ہے تو پیسہ نہیں، گھر نہیں، عقیدہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. معزز حاضرین، ہر نبی کو جھٹلایا گیا. ہر نبی نے عقیدہ توحید کی جو دعوت دی حقیقت میں وہ اللہ کی دعوت تھی، اس کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اور یہ قوموں کو جو ہلاک کیا گیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ان پہ غور کریں. عربی پڑھنے والے جانتے کیسے کیسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے. اللہ نے کہا فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کر کے رکھ دیا. اور بعض جگہ یہ بھی بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں ایسے ہم نے اس کو ہلاک کیا، ان کا رتی برابر بھی دنیا میں نشان نہیں. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا سورہ سبا میں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو بری طرح پھاڑا. اگر آپ قوموں کی تباہی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا کیے، فرشتے آ کر پوری قوم کو اٹھا کر اوپر لے کر ایک دم الٹ دیے. اللہ نے کہا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارشیں برسائی. اور اللہ تعالیٰ تباہ شدہ قوموں کو پکڑتا ہے تو بڑے خطرناک انداز سے پکڑتا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جب ظالم قوم کو پکڑنے پر آتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ اس کے پکڑنے کی طرح کوئی نہیں پکڑتا. اور اللہ نے سورہ فجر کے آخر میں کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اسے کہا ولا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. دنیا میں جیلوں میں قیدیوں کو مارا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے عذاب دیتا ہے ویسے کوئی عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جیسے پکڑتا ہے ویسے مکمل طور پر کوئی نہیں پکڑتا. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی قوم میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے اس قوم میں رہ کر برائی کو دور بھی کر سکتے ہیں مگر دیکھ کر بھی خاموش ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے یہ اللہ کی نافرمانی میں غفلت والی زندگی بھی ہے جیسا کہ آج کل ہم گزار
رہے ہیں. رمضان آیا ماشاءاللہ 5 وقت بھی آتے تھے نماز کو, لیکن آج کہتے ہیں جمعہ عید کو عید. اگر ایسی غفلت والے زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ یاد رکھیے غفلت والے زندگی گزارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اللہ نے کہا جب انہوں نے ہم کو بھلا دیا اور دنیا کے محبت میں گرفتار ہو گئے, ہم نے بھی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول کر چھوڑ دیے یہاں تک کہ وہ دنیاوی نعمتوں کا پا کر خوش ہو گئے. اللہ نے ایسے پکڑا تو پکڑتے ہی مکمل طور پر مایوس کا شکار ہو گئے. معزز حاضرین, یہ بات یاد رکھیے, قوموں کی تباہی اور بربادی کی بات آتی ہے تو آپ یہ مت سمجھیے ہم اللہ کی پکڑ سے دور ہیں, نہیں, بلکہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اپنے دل سے خوف نکال دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 3 چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں. سب سے پہلے ہے شرک اور اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا. جیسا کہ ہم لوگ بھی اپنی اپنی زندگیوں میں گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, انسان گناہ کرتے جاتا اور ساتھ میں ترقی بھی مل رہی ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں آپ, ایک آدمی سود کا بیپار کر رہا ہے, رشوت کا بیپار کر رہا ہے, ظاہری طور پر کروڑوں کما رہا ہے. ہم کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے اسے, لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو سخت پکڑ لیتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے اگر اس کو پانا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو نعمتیں ملتی ہیں تو یہ بے عزتی کی روزی ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی ہم کو کچھ مل رہا ہے تو یہ مہلت ہے. جیسے ہم مثال دیتے, باپ سے پیسے پوچھتے 10 روپے دو بول کے, باپ بولتا نہیں دیتا, لیکن بچے زیادہ اگر پریشان کیے تو ماں باپ کیا کرتے, پیسے اٹھا کے پھینک دیتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے قضاء و قدر بھی, اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر آپ اللہ کی نعمتوں میں نہا رہے ہیں, سر کے تالو سے پیل کے تلوے تک بھی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو سمجھ جائیے اللہ کی جو ہے کیا ہے, آزما ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين, ہم ان کو پکڑیں گے اور میری پکڑ بڑی سخت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں کسی بندے کو دیکھو اللہ کی نافرمانی کے باوجود نعمتوں سے مل رہی ہے, سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے. اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کے پکڑنے میں آواز نہیں ہوتی. معزز حاضرین, سب سے پہلے قوموں کی تباہی کے اسباب میں اللہ کی نافرمانی ہے. اگر ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے, لیکن پکڑتا کیسے ہے یہ مومن ہوئی کو معلوم ہوتا ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے جو پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ان کے اسباب میں ایک سبب فرائض میں کوتاہی اور نوافل میں سستی ہے. آپ دیکھیں گے صبح کے 10 میں ہم نے بتایا تھا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. دیکھیے 5 نمازوں کے ساتھ امت کا کیا رویہ ہے. اگر 50 نمازیں ہوتی تو شاید کوئی بھی نہیں پڑھتا, اللہ رحم کرے. حالانکہ 5 نمازیں ہیں یا 5 نمازیں پڑھ کر 50 نمازوں کا مکمل طور پر ثواب کا وعدہ کیا گیا, لیکن ان فرائض کے ساتھ ان واجبات سے ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں. فرض میں فجر میں 1 صف, ظہر میں 2, عصر میں 2.5, مغرب میں 4, عشاء میں 2, ختم. دیکھیے منافقین بھی ایسے ہی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز میں کیا عذر, دن بھر تھکے ہوئے ہیں, فجر کی نماز زیادہ سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہے. ہمارے اور آپ کے دلوں میں نفاق زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ دونوں نمازیں ہمارے اوپر بہت بھاری ہو جاتی ہیں. اچھا, منافق نماز پڑھتے کیسا کرتے؟ اللہ نے سورہ نساء میں کیا کہا, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, نماز پڑھے تو سستی سے پڑھتے اور نماز کو آئے تو بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے. آپ اکیلے میں نماز
نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا لمبا نماز پڑھے تو اچھا ہے، لیکن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اکیلے میں پڑھتے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے پڑھتے تو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ نمازیں ہمارے اوپر آج بھاری ہو گئی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے ہم محروم ہیں، اور بندہ اللہ کی توفیق سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، ان کی ماں بھی دیندار، انہوں بھی دیندار۔ ایک دن انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے دنیا میں کسی بھی نیک آدمی کی نیت پر حملہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ کیا بولے سفیان ثوری رحمہ اللہ؟ اس روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر انہیں دکھاوے کے لیے رو رہا، اتنا جملہ تھا۔ کیا بولتے سفیان ثوری رحمہ اللہ؟ یہ جملہ بولنا تھا، یہ جملہ بولنے سے پہلے میں ہر رات تہجد کی پابندی کرتا تھا، اس نیک آدمی کے رونے کی نیت پر برے جملے بولنے کی وجہ سے 6 مہینے تک میں اللہ کے سامنے کھڑ نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ فرائض میں کوتاہی اور نوافل میں بندہ جب سستی کرتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تباہی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں، عموماً کہا کرتے ہیں ہمارے پاس نوجوان ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن بولتے کامی ویسے مطلب جو ہے ہم نہ جگہ نہیں ملتی، جاب نہیں آتا۔ دیکھیے نوجوان جب اللہ کے گھر سے تعلق رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ذریعے جو ہے غیب سے انتظام کرے گا۔ جب وہ نماز کے لیے جھکتا نہیں، اذکار کی پابندی نہیں کرتا، تو بھلا بتائیے ہم کو جاب کیسے ملے گا؟ جو کماتے ہیں اس میں برکت کیسے ملے گی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرائض میں اگر آپ جو ہے اچھے ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، کم از کم یہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت سے کیسے بچاتا ہے۔ خصوصاً سورہ نور کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو دنیا میں خلافت دے گا، حکومت دے گا، قیادت دے گا، سیادت دے گا، تم حاکم بنو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور آگے اللہ یہ بھی فرماتا ہے اگر تم دنیا میں مکمل طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے صحابہ کو دنیا میں خلافت اور قیادت و سیادت دی تو انہوں نے 4 کام کیے۔ فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ 4 کام کیا کیے؟ نماز قائم کیے، زکوٰۃ دیے، بھلائی کا حکم دیا، معروف سے روکا۔ آپ بھی یہ 4 کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیا ہمارے معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی مکمل طور پر جو ہے کیا ہوگی؟ نازل ہو کر رہے گی۔ اور نبی پر قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بھی نمازوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر چھوٹی، 21 مرتبہ جماعت چھوٹی اللہ کے نبی کی نماز عصر کی۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے قبروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے نماز عصر چلے گا۔ اور ہمارے حضرات صحابہ کرام کیسے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک جگہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تستر ایک علاقے کا نام ہے، وہ علاقہ فتح ہو گیا، ساری جو ہے اسلامی لشکر خوش ہے، لیکن اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جنگ تو جیت گئے مسلم قوم، لیکن میری آج نماز عصر چھوٹ گئی، اس لیے میں ہلاک ہو گیا۔ لہذا یاد رکھیے ایک مرتبہ کی نماز بھی چھوڑیں گے ہلاکت آئے، اور خصوصاً یہ نماز عصر بڑی اہم ہے، غور سے نماز عصر کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز عصر چھوڑتا ہے اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور نماز عصر چھوڑنے والے اس کا نقصان اس کی ذات تک نہیں، وہ بھی ہلاک ہوتا، اس کی بیوی بھی ہلاک ہوتے، اس کے بچے بھی ہلاک ہوتے، اس کا مال پوری برکت اٹھ جاتی ہے۔ نماز عصر بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہا لوگو
تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اور دیکھیے ارائیت الذی یکذب بالدین میں اللہ کیا فرماتا ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی۔ کون سی نمازیوں کے لیے؟ جو ان نمازوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر پڑھتے ہیں اور سستی سے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے نمازوں کے تباہی و بربادی ہے۔ اور اسی طریقے سے امت کے قوموں کی تباہی و بربادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ دیکھیے ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ کٹ حجتی کر کے، ان کا مذاق اڑا کر کے، ان کو برے القاب سے پکار کر ناکام ہوئی۔ دیکھو نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، کیسے گفتگو کرتی ہے قوم۔ آج بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی۔ اللہ نے کیا کہا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے تو وہ بھی کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ اور یہ بات بھی اللہ نے بیان کی، لوگوں رسول اللہ کی خلاف ورزی نہ کرو، دنیا میں بھی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے اور آخرت میں درد عذاب کا جو عذاب علیم کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نبی کی نافرمانی معمولی نہیں ہے، دنیا میں ہر قسم کی ذلت و تباہی اسی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَالُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے معاملے کی، جو میرے راستے کی پیروی سے جی چرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے ذلت اور رسوائی کو مکمل طور پر رکھ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آدمی، غور سنی مثال ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کیا سوال کرتا ہے، حج کی کون سی قسم افضل ہے؟ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حج کی فلاں 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 قسم افضل ہے۔ انہیں سامنے والا کیا بولا، ابو بکر بولتے نا وہ ہے، عمر بولتے نا وہ ہے، حالانکہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آدمی سے کیا کہا، میں تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تم میرے سامنے کہتے ہو کہ ابو بکر عمر کہتے ہو۔ اگر تم نبی کی بات چھوڑ کر ابو بکر عمر دنیا میں کسی کی بات کو بھی لوگے تو کیا ہوگا معلوم، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اگر یہ تمہاری سوچ ہے نبی کی بات پر دنیا کے کسی آدمی کی بات پر بھی ترجیح دو گے، آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا والوں کی نظر میں بے وزن ہو کر رہ جاؤ گے۔ آج دیکھیے دنیا میں مسلم ممالک کتنے ہیں، 60 سے زائد ہیں، ہمارا اپنا کوئی پلیٹ فارم نہیں، ہماری بات کا کوئی وزن نہیں۔ کیوں؟ یہی ہے قوموں کی تباہی کے جو اسباب پورے قوم میں تھے وہ آج ہمارے اندر آ گئے، اسی وجہ سے امت مسلمہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے قوموں کی تباہی کے اسباب میں دنیا سے محبت بھی ہے۔ کویت کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے عثمان الخمیس حفظہ اللہ، بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں دنیا کو دل میں مت بسا لو، دنیا کو ہتھیلی میں رکھو۔ بات بہت صحیح ہے۔ آج ہم نے کیا کیا، دنیا کو دل میں رکھ لیا ہے۔ یہ دل اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت رکھنے کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے دنیا کی محبت کو اس میں داخل کیا تو کیا ہوا، غلط قسم کی محبتیں جب ہمارے دل میں آئیں، حقیقی محبتیں ہماری دلوں سے رخصت ہو گئیں۔ کیا فرمایا صوبان رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر قومیں ویسے ٹوٹ پڑیں گی جسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت امت زیادہ ہوگی یا کم؟ کہا تم تو دیکھیں آپ کبھی کبھی سیلاب تالاب آتا اس پر کف جیسا رہتا، ویسے تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتنی زیادہ ہو کر بھی تم دنیا والوں کی نظر میں بے وزن ہو کر رہ جاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں اگر وزن دار بن کر رہنا ہے تو عقیدہ توحید کو تھامنا ہے۔ جب ہم نے عقیدہ توحید کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، مثال دیتا ہوں، امت مسلمہ تھرماکول پیکنگ کرتے نا جیسے ہلکی ہو گئی
वैसी बेवजन होकर रह गई है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये दुनिया की मोहब्बत जब आती है इंसान रूहानी तौर पर बीमार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मुझे तुम्हारे ऊपर फ़क्र फाक़े का अंदेशा नहीं है, मुझे तो डर है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया खोल दी जाएगी जैसे तुम्हारे से पहले लोगों पर दुनिया खोल दी गई थी। उन्होंने दुनियादारी में एक दूसरे से मुकाबला करके हलाक हो गए, तुम भी दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से मुकाबला करो। आज यही तो हो रहा है। अगर मैं 2 फ्लोर का घर बनूं, सामने वाला 3 फ्लोर का घर बनता। ऐसे दुनिया में मुकाबला नहीं करना, दीन में सहाबा ने मुकाबला किया तब चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने कहा, अगर दुनिया में कोई तुमसे मुकाबला करे तो उसको छोड़ दो, अगर दुनिया में अगर तुमसे मुकाबला करता है तो मुकाबला करो। अगर तुम्हारा भाई अगर 6 रकात सुन्नत मौक़दा का एहतमाम करता है तो आप 12 रकात का एहतमाम करो। अगर वो दूसरी सफ में आता तो पहली सफ में आओ। देखो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे थे उम्मत में, हज़रत उमर कैसे थे। उमर तो ज़िंदगी भर हज़रत अबू बकर से दीन के मामले में आगे बढ़ने की 1000 कोशिश करते रहे, मगर माशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्जो ईमान और अमल साले में आगे बढ़ने का जो जज्बा था वो उम्मत में किसी के अंदर नहीं हो सकता। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, याद रखिए, अगर हम दुनिया में मोहब्बत में एक दूसरे से मुकाबला करते रहेंगे दिलों में हसद पैदा होगा। जब हसद पैदा होगा तो बुग़्ज़ और अदावत पैदा होंगे, और बुग़्ज़ और अदावत जब पैदा होगा तो हम मुकम्मल तौर पर हलाक हो जाएंगे। एक वाक़या आपको बताते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में कुछ सहाबा, कुछ नए नए मुसलमान थे, उनको माल दिया। तो सहाबा, अंसारी सहाबा को बड़ा गुस्सा आया। क्या कहने लगे, माल की थोड़ी मोहब्बत सहाबा के अंदर भी थी, नहीं फितरी जज्बा है। तो अंसारी सहाबा ने क्या कहा, जब माल देना है तो दूसरे याद आते हैं, लड़ना हो तो हमारी तलवारें याद आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरे सहाबा पर, मेरे सहाबा के दिलों पर दुनिया की मोहब्बत हल्की गालिब हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो जो सहाबा मेरे ऊपर, अंसारी सहाबा गुस्सा करे, बड़े बड़े सफ़ेद दाढ़ी बुजुर्ग सहाबा, आपने कहा सब अकेले जमा हो जाओ। तो अल्लाह के नबी कैसे इलाज करते थे अपनी उम्मत में, दुनिया की मोहब्बत आ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी सहाबा को बुला लिए, बुलाकर आपने उनसे क्या कहा, ऐसा अंसारी सहाबा की जमात, मुझे मालूम हुआ है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, मैंने माल फलां को दिया है, तुमको नहीं दिया, गुस्सा आया तुम्हें। देखो तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरी तरफ से तुमको हिदायत दी, तुम्हारे दिल परागंदा थे, अल्लाह ताला ने मेरी वजह से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात ये बोलते जाते और अल्लाह के नबी की बात वो तीर बनकर सहाबा के दिल में बैठ जाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर क्या कहा, देखो अंसारी सहाबा की जमात, देखो उन लोगों को और वादी भर के बकरियां दियल तुम्हें, कोई बात नहीं, क्या तुम इस बात से राजी हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर चले जाओ, और नबी जिस घर में मेहमान बन के चले जाएं उस घर की खुशनसीबी और क्या है। इस वाक़े से क्या मालूम होता है, मालूम होता यह है हमको इस्लाम की जो दौलत मिली है, अल्लाह ने हमको नबी की जो उम्मत में पैदा किया है ना, यह ऐसी बड़ी दौलत है। अगर इस एक दौलत को एक पलड़े में रखो और दुनिया के सारे बड़े मालदारों को एक पलड़े में रखो, तो मैं समझता हूँ दुनिया में इस्लाम और नबी की उम्मत और हिदायत जो अल्लाह ने दी है, एक आदमी की हिदायत सारे मालदारों की मालदारी पर भारी हो सकती है। लिहाजा आप क्या ना करो, ये मालदारी को देखकर अपना दिल को छोटा ना कर लो। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी बेहतरीन दौलत है तो ईमान की दौलत है, अकीदे की दौलत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करने की बहुत बड़ी इज्जत है। जरा तसव्वुर करके देखिए, जमाने के एतबार से सबसे लास्ट हैं हम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कैसे खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमुल क़ियामा, लोगो जमाने के एतबार से सबसे आखिरी में आए हम, लेकिन इंशाअल्लाह जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी इज्जत की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये जुमा को आते वक्त भी दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों पर गालिब आती। कहते सुन लीजिए, हमारे पास ऐसे होता है, एक दो भाई मिलकर एक दुकान चला रहे हैं, अल्लाह क्या फरमाता है सूरह जुमा में, अज़ान हो जाए तो तिजारत बंद कर दो। हम लोग
دکان بند نہیں کرتے. ایک بھائی کیا کرتا جلدی جہاں نماز ہے وہاں پڑھ دکان کھل لی ہے, اور ایک بھائی کیا کرتا جہاں دیر نماز ہے وہاں جاتا. یہ اللہ کی نافرمانی تو کیا ہے. ہم نے یہاں لکھتے ہوئے لکھا ہے دنیا کی محبت ہمیں نماز جمعہ کے لیے دنیا چھوڑ کر آؤ بولو تو نہیں آتے. ذرا تصور کیجئے ہم دنیا چھوڑنا آخرت کو چاہنا بولے تو ہمیں کتنی محنت کرنا. اور یاد کہ ہم جمعہ کے لیے جب آتے ہیں خطبہ سن رہے نماز پڑھنے, یہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہے. یہ آپ دنیا میں جو تجارت کرتے ہیں اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, مگر مسجد میں آ کر یہ سورہ کہف پڑھتے ہیں, خطبہ سن رہے ہیں اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار دعا سب کرتے ہیں. یہ ایسی تجارت ہے, اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد زندگی میں کوئی بھی آدمی جمعہ نہیں چھوڑے گا. اور یاد رکھیے جمعہ کو آنا بولے تو یہ ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے آنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر رجسٹر لے کے کھڑے تھے فرشتے. اس سے پہلے جتنے لوگ آتے سب کے نام کی انٹری ہو جاتی اس میں. اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہیں کوئی تقسیم ہو رہی ہے سب سے پہلے بھگ کے جا کے نام لکھاتے, اپائنٹمنٹ لیتے ڈاکٹر کے پاس. لیکن یہاں نورانی مخلوق کیا ہے آپ کے نام لکھ رہی ہے, اس رجسٹر میں آپ کے نام لکھانے کی ہم کو فکر نہیں ہے. یاد رکھیے اگر جیسے ہی ممبر پر خطیب چڑھ گیا رجسٹر بند, وہ رجسٹر جو ہوتا ہے فرشتوں کے پاس اس میں انٹری نہیں ہوتی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ اور خطبے میں حاضر ہونے کا کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. یہ فضیلت اگر سن لیے میں سمجھتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا تاجر بھی بڑی سے بڑی چیز بھی چھوڑ کر انسان بھاگ کر آ جائے گا. اور جہاں بھی میں خطبے جمعہ دینے جاتا ہوں یہ حدیث غور سے سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ بات یاد رکھو, جو آدمی جمعہ کے دن جلد نہایا, جلدی غسل کر لیا, امام کے قریب آیا. لوگ کیا ہے امام سے دور بیٹھتے نہیں, امام کے قریب آنا. جتنا قریب ہوتے بہت اچھا ہے. امام کے قریب آنا, خاموش بیٹھنا, دوسروں سے اشارے سے کچھ بات نہیں کیے, نماز پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب. کتنا؟ 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اور اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا قدم قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. اتنی بڑی فضیلت سننے کے بعد جو آدمی نماز جمعہ کو نہیں آتا یا تو وہ منافق ہے یا تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے یہ قوموں کی تباہی کے اسباب میں توحید سے روگردانی بھی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ اللہ کہنے والے جب تک باقی ہیں دنیا باقی ہے. جیسے ہی توحید کا خاتمہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھانے کا, برے لوگ باقی رہ جائیں گے. اور یہ حدیث سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا, ایک ہوا بھیجے گا. وہ ہوا آ کر کیا کرے گی, نیک نیک لوگوں کے روح کو قبض کر لے گی. دنیا سے نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا, دنیا میں صرف برے لوگ رہ جائیں گے. اچھا برے لوگ رہ کر قرآن کی ہو سکتا ہے وہ کیا کریں, مکمل طور پر قرآن کی بے حرمتی کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں قرآن کو بھی اٹھا لے گا. نہ قرآن مسجد میں رہے گا نہ حفاظ کے سینوں میں رہے گا. دیکھیے وقت بھی آنے والا ہے, وہ وقت آنے سے پہلے قرآن پڑھ لو, اپنے بچوں کو حافظ بنا لو. یاد رکھیے ساری قومیں عقید توحید کی منکر ہوئی تو مکمل طور پر وہی ہلاک ہوئی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ توحید کو اپنانے کے بجائے شرک میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی. اور یہ بات یاد رکھیں امت مسلمہ جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر سکتے. اور جس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو اس معاشرے پر اللہ کا غصہ اترتا ہے, اور اللہ کا غصہ جہاں اترتا ہے وہ قوم کبھی باقی نہیں رہ سکتی. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں مزارات ہیں, قبر پرستی ہے, عروج سب ہو رہا ہے. جب تک یہ قبر پرستی یہ خاتمہ نہیں ہوتا امت اس وقت تک تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی. آج ہمارا نوجوان قبروں کے پاس جاتا ہے, شادی ہونے کے بعد فوراً ہنی من کیا بولے تو کسی مزار کو جا کے وہ منت مانگ کے آتا ہے. حالانکہ نمازوں کی پابندی نے کچھ بھی نہیں. ذرا بتائیے یہ شرک کی وجہ سے امت کیسے ہو رہی معلوم ہے. جیسے ایک آدمی کو کینسر اور ایڈس کی بیماری آ کر اندر جیسے کھوکھلا ہو جاتا ہے ویسے
سے شرک اور بدعت اور خرافات کی وجہ سے امت مسلمہ مکمل طور پر کھوکھلی ہو جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے سماجی برائیوں کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر بھی سماجی برائیاں بہت ہو رہی ہیں۔ ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے عقید توحید کا سبق پڑھایا، ساتھ میں عقید توحید کے ساتھ ساتھ سماجی برائیوں کا بھی مکمل طور پر ازالہ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیسا تھا؟ مرد سے ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو شرم نہیں آتی؟ دیکھیے کیسا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم راستے میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو عقید توحید سب سے پہلے سکھایا، باتیں بتایا، یہ سماجی برائیوں سے دور رہو۔ اگر ان سماجی برائیوں سے دور نہیں رہو اللہ کا عذاب آیا۔ قوم شعیب پر تین عذاب آئے، سخت بارش، ہوا، گرم لوہے مطلب آسمان سے انگارے پڑے اور مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، دیکھو 5 چیزیں اگر میری امت کرتی ہے تو اس امت پر یہ 5 چیزیں ہو جائیں گی۔ کیا؟ سب سے پہلے امت اگر بے حیائی میں پڑتی ہے، طاعون اور نئی بیماریاں پیدا ہوں۔ آج دیکھیے کووڈ آئے تو کتنا ڈرے ہم، ورنہ تو ہر دن نئی بیماریاں سن رہے ہیں، اور یہ طاعون پلیگ کو کہتے ہیں۔ یہ نئی بیماری کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی، خصوصاً مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں ترازو میں ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی لیے آج کیا کر رہا ہے گراہک؟ مسلمان کے پاس جانے کے بجائے غیر مسلم کے پاس جا رہا ہے۔ تجارت میں اسلام کے اصولوں کو اپناؤ، اسلام میں تجارت کرو۔ مسلمان کے پاس گئے ڈھنگ سے بات کرنے نہیں آتا، ماروڑی کے پاس گئے پہلے بٹھا کے پانی دیتا۔ آج ہمارے مسلمان تاجر کہاں گئے؟ کیا اچھے سے بات نہیں کر سکتے؟ بولتے لے طرف جاؤ جی، ایسا خطرناک ہے نا انداز یہ۔ لہذا ناپ تول میں کمی کرے تو کیا ہوتا؟ قحط سالی آتی۔ اور یہ دیکھیے ہماری حالات کی عکاسی کر رہی ہے حدیث، ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم یہ۔ اور اسی طریقے سے جس قوم میں زکوٰۃ روک لی جاتی ہے اللہ بارش آسمان سے روک لیتا ہے، جس قوم میں عہد چکنی ہوتی ہے دشمن کو مسلط کرتا ہے، جو قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اختلاف کو ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے حرص بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں جس قوم میں حرص آتی ہے وہ قوم کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مال کتنا کماؤ گے؟ اللہ کے نبی نے کیا نہیں فرمایا؟ جب میت ہو جاتا ہے انسان، جب میت جاتی ہے ساتھ میں 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کا عمل، اس کے گھر والے۔ اس کا عمل باقی رہ کر گھر والے بھی مال واپس آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ مال کیا ہے؟ یہ مال دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے زنا اور ربا کا عام ہونا، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود، رشوت، بیاج زیادہ ہو جاتی ہے اور زنا زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے۔ دیکھیے آج دنیا میں، ساری دنیا میں یہ رشوت کا، سود کا، بیاج کا اگر کوئی نظام چلا تو یہودی چلا رہے ہیں، اور یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا کہہ کر آج یہ سود اس سے ہمارا کوئی گھر پاک نہیں رہا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لون لے کے گھر بنتے؟ کیا ضرورت ہے لون لے کے گھر بننے کی؟ لون لے لیتے، گھر بن لیتے، بعد میں وہ لون دینے نہیں ہوتا کیا کرتا ہے بینک والا کو ہمارے گھر کو سیل ڈل کے لے کے چلے آتا۔ یاد رکھیے ایک طرف پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھٹی تھیلی میں بھرے جیسا ہے یہ۔ لہذا میں سمجھتا ہوں یہ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دنیا میں مالی بحران، اقتصادی پریشانیاں جو آ رہی ہیں یہ سود کی وجہ سے ہم بھی غارت ہو رہے ہیں، ہماری بیوی بھی غارت ہوئی، ہمارے بچے بھی غارت ہوئے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان کے اندر قناعت پسندی کے ساتھ جینا کرنے کی جو مکمل طور پر عادت ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی مائیں کیسے تھی معلوم؟ جب ان کے شوہر گھر سے نکلتے تھے تو ہمارے اسلاف کی بیویاں کیا بولتی تھیں؟ دیکھو آپ کمانے باہر جا رہے نا، حلال مال لاؤ ہمیں کھاتے، اگر حرام مال لائے تو ہمیں نہیں کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے مگر حرام مال نہیں کھائیں گے۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں
جو اپنے شوہر کو سود لینے پر مجبور کر رہی ہیں اور زنا کرنے نہیں آتا، 10,000 تنخواہ ہے، 20,000 کا اگر بجٹ بنائے تو شوہر کہاں سے لائے گا؟ تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ربا سود بہت ہو رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود بہت لیتے ہیں. اور ہماری خواتین کو اللہ ہدایت دے، گھر میں پیسے نہیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مارواڑی کی دکان میں جا کے پیسے رکھ ڈالے، وہ مطلب مال رکھ دیے، پیسے لے کر آ گئے، وہی سود چڑھ رہا ہے. آپ ایک طرف نیکی بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر سود کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک ہے. اور اسی طریقے سے یہ زنا کی وجہ سے بھی ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، نکاح کو آسان بنایا. آج دنیا نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل کر کے زنا کو آسان بنا دیا. آج ہماری نوجوان نسل شادی ہونے سے پہلے فیس بک میں ادھر ادھر عیاشی کرتے پھرتی ہے، پتہ نہیں کتنے گرل فرینڈ بائی فرینڈ رکھ لیتے ہیں. ذرا بتائیے، اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے اپنے جو ہے شرمگاہ کی جو ہے طریقے کو پورا کرنا چاہو گے تو کیسے مکمل طور پر جو ہے شادی میں جو سکون ہے وہ کہاں آئے گا؟ سوشل میڈیا سے زنا کے راستے کھول دیے گئے. اور عرب قوم میں بھی زنا بہت تھا، بلکہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب قوم میں ایسا زنا عام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر گھر پر ایک جھنڈا ہوتا تھا. وہ جھنڈا کس کی علامت بولے تو اس گھر میں زنا کر عورتیں ہیں. آج ہمارے قوم میں بھی ایسا ہے، شادی شدہ ہو کر بھی کسی کے ساتھ تعلقات ہیں. بھلا بتائیے اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا تو نہیں ہوگا؟ لہذا یہ ربا کو اور سود کو مکمل طور پر ہمارے معاشرے سے پاک ہونا چاہیے. اور دیکھیے زنا کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، ایسی بیماریاں مکمل طور پر سی ٹی اسکین بھی لے لیتے لیکن سامنے میں نہیں آ رہا اس سے کیا ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات کی امجد حیدرآبادی نے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی. ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی. تعجب ہوتا ہے، آدمی 1 گھنٹے کا مزہ لینے کے لیے، یہ جملہ سنیے، آدمی 1 گھنٹے کا مزہ لینے کے لیے ہمیشہ کی جنت کو بیچتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز حاضرین، حسد کی بیماری نے بھی امتوں کو تباہ و برباد کیا. یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرے، آپ کو مارنے کا کوشش کرے، نیچے بٹھا کر چکی کپاٹ اوپر سے گرانے کی کوشش کیے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بکری کی ران میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پروگرام بنایا گیا. یہ حسد کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں. آج ہمارے اندر بھی حسد ہے، علماء کے اندر، عوام کے اندر، مساجد مدارس میں، ہر جگہ حسد ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر سامنے والے کو کوئی نعمت دیتا ہے وہ نعمت پر ہمیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے. دوسروں کی نعمت چھن جانا، انہیں غارت ہونے کی تمنا کرنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. لہذا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر نماز کے بعد نبی یہ مرتبہ پڑھتے تھے، فجر اور مغرب میں 3 مرتبہ حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرتے تھے. اور اسی طریقے سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کیا کہا؟ اگر تم شکر کرو گے میں تم کو دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. دیکھیے ہمیشہ ہماری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے. صبح سویرے اٹھتے دعا پڑھتے الحمدللہ الذی یحیینا بعد ما اماتنا، دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. چھینکتے ہیں آپ، بولتے ہیں الحمدللہ. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نعمتیں ہیں وہ بھی باقی رکھے گا، اور ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں چھین رہی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تبارک لوٹائے گا بھی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں کفار مکہ کو 2 نعمتیں دیا تھا، ایک امن کی نعمت، ایک غذا کی نعمت. کفار مکہ جب تک نبی تھے کوئی عذاب آیا نہیں آیا، بڑے مزے کرتے رہے. اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا، اور خصوصاً شوہروں کا شکر ادا کرنا چاہیے بیویوں کو. اللہ کے نبی معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. اگر آج کی عورتوں کو اتنا جملہ بول کے خاموش ہے تو خاموش ہو جائیں گے، مگر حضرات صحابہ ویسے نہیں تھے. صحابیات نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیوں دیکھا جہنم میں عورتوں کو زیادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سبب ہیں. تمہارے اندر لان تان کرنے کی عادت ہے، تانا مارنا وہ عادت ہے، اور تمہارے اندر اپنے
شوہروں کی ناشکری زیادہ ہے. شوہر کس حالت میں رکھے اس حالت میں رہو. اور عورتیں اپنے شوہروں کی اگر ناشکری کرتی ہیں، بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی عبادت ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھے گی. اور اسی طریقے سے ہمیں معروف کا حکم دینا، منکرات سے بھی مکمل طور پر دیکھنا چاہیے. گانے بجانے اور آلات لہو و لعب کو بھی مکمل طور پر دیکھنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گانے بجانے کی چیزیں بھی امت میں مکمل طور پر عام ہو رہی ہیں. ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا، عیاشی عیش پرستی، یہ آج بھی امت کی مکمل طور پر جو ہے تباہی کا ایک بڑا سبب ہے. بدعت و خرافات ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. خطبے کے اختتام پر اگر تباہی و بربادی کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ان 12 چیزوں پر عمل کرو. آپ سب سے پہلے چیز ہے اللہ کے دین کی طرف لوٹ جاؤ، عقیدے کی پختگی اور علم حاصل کرو، شرک سے بچو، بدعت سے دور رہو، سنت کی پیروی کرو اور عبادات کو انجام دو. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا ہفتے کو عبادت کرو، بولے تو جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے. اگر ہم جمعہ کے دن نماز کو دیر سے آئے یا نہیں آئے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے عذاب دے گا. اور منہج صحابہ کو لازم پکڑو، نفس کی تربیت کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، استغفار کرو، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو اور نیک لوگوں کی صحبت اپناؤ. اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت سے آدمی کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو خطبے میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کا توفیق عطا فرمائے. رب ہمیں جو ہے ہم میں سے جو برے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہلاک مت کر. اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے پر چلتے ہوئے، صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.